اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کارخانے میں بہت سے لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور نقشوں پر سے دیکھتے ہوئے وہ ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ تلواریں، منجنیقیں، گولہ بارود کے لیے توپیں، کارخانے کے اندر ہر ایک ہتھیار بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہر ایک چیز کا معائنہ کرتے ہیں۔ پھر ساروسا پاشا سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار یہ کام کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو ساروسا پاشا کہتے ہیں، ہم نے تصویر بنانے کا کام ختم کر لیا ہے، اگر ہم مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ میرے سلطان۔ اس کے بعد سلطان ہتھیاروں کا معائنہ کرتے ہیں اور انہیں بہت سی ہدایات دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں قسطنطنیہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پہ نوترس ایک شخص سے کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے تقریباً یقین تھا کہ اورحان کامیاب ہو جائے گا، میں نے آپ کو خبردار کیا تھا جناب۔ جس شخص سے نوترس بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوتی ہیں، منہ سے لے کر پاؤں تک وہ زخموں سے چور دکھائی دیتا ہے اور ایک شخص اس کی پٹیاں کھول رہا ہوتا ہے۔ وہ زخمی شخص کہتا ہے، تخت اتنے نوجوان سلطان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کوشش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو نوترس کہتا ہے، آپ کی بدولت اس نوجوان سلطان نے وہ شہرت حاصل کی جو وہ 100 سال میں نہیں کما سکتا تھا، مبارک ہو جناب عالی۔ اور وہ کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اورحان بھاگ گیا۔ تو نوترس کہتا ہے، آپ کے بھائی قسطنطینوس نے آخری لمحات میں خود کو موت سے بچایا اور موریا چلا گیا۔ ناظرین، یہ زخمی شخص قسطنطینوس کا بھائی ہے جو کہ بازنطینی شہزادہ ہے جو اورحان کو موریا لے کر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر زخمی شخص کہتا ہے، موریا؟ ہاں، ہمت کہاں سے آئی؟ میں جانتا ہوں کہ اسے یہ ہمت ہمارے والدین سے ملی۔ تو نوترس کہتا ہے، کاش ہمت اور ہنر ایسی چیز ہوتی جو کسی کو دی جا سکتی جناب عالی۔ یہ سن کر وہ زخمی شخص کہتا ہے، بازنطینی تخت پر میں اپنے بجائے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ نوترس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں ایک مشورہ دوں؟ میری ماں ہلینا پر اتنا زیادہ بھروسہ نہ کرو، میں تم دونوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ قسطنطینوس تخت پر بیٹھے، لیکن یاد رکھو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر نوترس کہتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کا چھوٹا بھائی دمیتری کب کیا کر دے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا ہے جو اس تخت پر بیٹھ سکتا ہو؟ تو وہ زخمی شخص کہتا ہے، چھوڑو، اس بارے میں شہنشاہ کو سوچنے دو، تم نہ سوچو نوترس۔ یہ کہتے ساتھ وہ تکلیف سے بیٹھ جاتا ہے۔ ریا کا شہر دکھایا جاتا ہے جس کے محل میں دمیتری بیٹھا ہوا اپنے کتے سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں محل کا دروازہ کھلتا ہے اور قسطنطینوس اورحان کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے۔ دمیتری اور قسطنطینوس کی ماں ہیلینا بلندی پر سے سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دمیتری کتے سے کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ پھر قسطنطینوس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، کیا اس ترک کے لیے اتنا خطرہ مول لینا چاہیے تھا؟ یہ سن کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے مگر قسطنطینوس اسے پرسکون کر دیتا ہے اور پھر دمیتری سے کہتا ہے، ہم نے تمہیں کچھ اور کرتے ہوئے نہیں دیکھا چھوٹے بھائی۔ تو دمیتری کہتا ہے، میں ایک شکاری ہوں جو اپنے کتوں کو قابو کرنا جانتا ہے بھائی، تم ابھی ابھی واپس آئے ہو ہے نا؟ یہ سن کر قسطنطینوس کہتا ہے، اپنی ٹانگ ان چیزوں میں مت ڈالو جو تمہاری حد میں نہیں۔ تو دمیتری کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں اپنی حد جانتا ہوں، تخت کے حق کی وجہ سے ایسے بول رہا ہوں، تم کبھی بھی بازنطینی شہنشاہ نہیں بن پاؤ گے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بحث بڑھتی ہوئی دیکھ کر ہیلینا بیچ میں کود پڑتی ہے اور اورحان سے کہتی ہے، آپ نے تشریف لا کر ہمیں شرف بخشا، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتے ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں، تھک گئے ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اورحان کو لے کر چلے جاتے ہیں اور ہیلینا بیٹو سے کہتی ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ نے اپنی طاقت اتحاد سے حاصل کی مگر بازنطینی تخت کے وارث آپس میں بات بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ جواباً دمیتری کہتا ہے، ایک عثمانی شہزادے کے ساتھ شراکت داری کر کے اپنے اتحاد کر لیں؟ ہاں ماں۔ تو ہیلینا کہتی ہے، ہماری سلطنت کی نجات اورحان کا سلطان ہونے پر منحصر ہے، ایدرنی میں تخت پر اس کا الحاق عثمانی سلطنت کو تقسیم کر دے گا، بس یہ بات سمجھو۔ دمیتری کہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بات بھی جان لیں، ہمارے دشمنوں کے کتے ہمارے شکار نہیں کر سکتے، وہ خود شکار بنیں گے۔ اس پر ہیلینا غصے سے کہتی ہے، وقت آنے پر اس کا فیصلہ شہنشاہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی دمیتری آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، فکر نہ کریں، جب میں شہنشاہ بنوں گا تو ایک ایک کر کے ان کا حساب لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کتوں کے ساتھ محل سے نکل جاتا ہے۔ ادھر ایدرنی میں سلطان اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جندارلی نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہنگری بادشاہ کا نائب یانوس یہاں جنوب میں موجود ہے لیکن وہ ابھی تک پرسکون نہیں بیٹھا۔ تو سلطان کہتے ہیں، وہ کافر کچھ عرصہ چپ رہا ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟ تو جندارلی کہتا ہے، ہمارے جاسوسوں کے مطابق وہ ویٹیکن کے راستے پر تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اتحاد کی تلاش میں ہے، اگر ہم پہلے حرکت میں آئیں اور ہنگری کی مہم پر نکلیں، اس سے پہلے کہ ایک نئی کیتھولک یونین قائم ہو جائے، ہم ان کے سروں پر ہوں گے میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، وارنا میں شکست کے بعد اتحاد قائم کرنے اور اسے پروان چڑھانے میں کئی سال لگتے ہیں، انہیں کوشش کرنے دو۔ تو اسحاق پاشا حیرانگی سے کہتا ہے، کیتھولک سے 7 دیوتا اور البانی ہے میرے سلطان۔ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، بوگمل گریگورین، وہ جبکہ آرتھوڈوکس ہیں، فرقہ وارانہ تقسیم دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے، ان کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس پر اسحاق پاشا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، کافر ہمیشہ منافع کے بارے میں سوچتا ہے، ہم نے یہ کئی بار دیکھا ہے۔
तो ज़कनोस कहता है, हमने ये भी देखा कि जब उन्होंने इत्तेहाद किया तो क्या हुआ। इसहाक पाशा कहता है, लेकिन हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते, सिर्फ सरबेन ही उनके साथ मिल जाएं तो काफी है। उनकी बातें सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, फिक्र ना करें इसहाक पाशा, हमने उनके लिए भी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रखी है। तो जंदारली कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ताहम हंगरी पर हमला करने का बेहतरीन वक्त यही है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, वक्त सही है मगर सिमत गलत है पाशा। हम जब भी अपना रुख मगरिब की तरफ करते हैं वो हमारी पीठ में छुरा घूमते हैं। हमने उसे उरहान की बगावत के वक्त देखा, उन्होंने मुझे मेरे खून से रोकने की कोशिश की। क्या कल वो दोबारा सामने आ सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? एक बीमारी है जिसका नाम बाज़ंतीनी है और वो सल्तनत उस्मानिया के दरमियान है। ये हमारी दुनिया की तरतीब के दरमियान एक रुकावट है जिस पर मैं यकीन रखता हूँ। फिर तीर का रुख सुर्ख सेब की तरफ करते हुए कहते हैं, यहाँ अगर हम चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया मज़ीद ताकतवर रियासत बन जाए तो हमें इस तरफ चलना होगा, उस शहर की तरफ जिसकी खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने दी थी, एक सुर्ख सेब कुस्तुनतुनिया। मगर जंदारली कहता है, हम पहले ही ये देख चुके हैं कि ये नामुमकिन है। इब्ने आदम इन दीवारों पर काबू पाने के लिए इतनी फौज जमा नहीं कर सकते। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं इतनी बड़ी फौज जमा करूंगा कि उस कदीम शहर ने कभी भी ऐसी बड़ी फौज नहीं देखी होगी। जवाबन जंदारली कहता है, तारीख बताने वाले इसके बारे में लिखते हैं, अवार खान से लेकर उस्मानी खान तक ने कोशिशें की और वो भी 32 बार। इतनी ज्यादा रियासतें और इतने सारे अहकामात अनासिर कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा नहीं पाई। बार बार नाकामी का खौफ सुनाने पर सुल्तान का हाथ उनके खंजर पर चला जाता है, मगर जंदारली मुसलसल बोलता ही चला जाता है, क्योंकि उन दीवारों को तबाह करने के लिए उनके पास तोपें नहीं थी। इसके अलावा उस मुहासरे की मालियत हमें नुकसान पहुंचाएगी। सुल्तान बार बार उसे खामोश करवाने के लिए पाशा पाशा कहते हैं, मगर वो चुप नहीं होता। इतने सिपाही और तमाम साजो सामान और बैरिया हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। फौज हिंगरी पर जाना चाहती है। मजीद ये कि सलीबी जंगों को रोकने वाले आपके ताकतवर बाबा सुल्तान मुराद खान भी ये नहीं कर पाई। जंदारली की बातें सुनते सुनते सुल्तान गुस्से में तीर सेब के अंदर गाड़ देते हैं और गरजते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैं सुल्तान मुराद नहीं हूँ, मैं सुल्तान महमूद पाशा। मुझे अपने बाबा जैसा मत समझो, क्योंकि मैं उनके साथ चलता हूँ जिनको यकीन होता है, ना कि उनके साथ जो कायल किए जाते हैं। मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। मेरा मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वो मुकद्दस कमांडर बनूंगा, मेरे सिपाही अजीम सिपाही होंगे। फिर सुल्तान खजांची आगा से कहते हैं, अपने साथियों को इकट्ठा करें और मिलकर काम करें। देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया कैज़ल अल्मा के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहते साथ ही सुल्तान सेब जंदारली के हाथ में दे देते हैं।